بسم اللہ الرحمن الرحیم 25ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اسی طرح پھل جو اپنے شگوفے سے نکلتا ہے، مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تمام باتیں اللہ کے علم میں آئے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتی، اور ان کی تفصیلات بھی صرف اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات ہی کو حاصل ہے۔ پھر انسان کا اللہ نے ذکر کیا، اس کی دو رخی بتلائی ہے، یعنی ایک طرح شکوہ ہے کہ اگر انسان پر اچھے حالات آتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، تو بے رخی برتتا ہے، اعراض کرتا ہے، اکڑ اور تکبر دکھاتا ہے۔ اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے، غرور میں آتا ہے، حالات موافق نہ ہوں تو دعاؤں میں لگ جاتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح یہ مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولے اور اللہ کو یاد رکھے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کیا خوب کہا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، گوہ وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کی قدرت کی اور اس کے وجود کی کچھ نشانیاں آفاقی ہیں جو دنیا میں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، سمندر، دریا، نہریں اور کائنات کا ایک ایک ذرہ پکار پکار کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ دوسری کچھ نشانیاں خود انسانوں کے اندر ہیں۔ انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو میں غور کر لے، اللہ نے اس کو کتنی نزاکت، لطافت سے اور خوبصورتی سے بنایا، کتنی رگیں ہیں۔ پھر انسان کے جسم میں مختلف یوں سمجھے لیبارٹریاں ہیں، خون کا نظام الگ ہے، نظام ہضم الگ ہے، سانس کا نظام الگ ہے، پیشاب کا نظام الگ ہے۔ انسان 60 70 سال کا ہو جاتا ہے، اتنی باریک رگیں ہیں لیکن وہ گھستی نہیں ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ سورۃ الشورى، اس صورت میں مشورے پر زور دیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ شورى کہتے ہیں۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمانوں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چند انگل کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو فرشتوں سے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں۔ اللہ کی معرفت رکھنے والے، عبادت کرنے والے فرشتے اتنے زیادہ ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کسی وقت ان کے بوجھ سے پھٹ جائے گا۔ جس طرح دنیا میں کسی چارپائی پر زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو چارپائی چرچرانے لگتی ہے، آسمان کا بھی اسی طرح کا حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بڑی جامعیت سے تقریباً 10 مضامین بیان فرما رہے ہیں۔ نبی کو کہا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ دین کی دعوت دیجئے۔ دوسری بات وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کیجئے، جمے رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کافروں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے گا، ان کی نہ مانیے گا۔ چوتھی بات وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہہ دیجئے جو اللہ نے کتاب اتاری اس پر میرا ایمان ہے۔ پانچویں بات وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہے کہ انصاف کروں۔ چھٹی بات اللہ ربنا وربکم، یہ توحید ہے۔ ساتویں بات لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے ہیں، تمہارے عمل تمہارے ہیں، کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آٹھویں بات ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت دلیل نہیں، لا حجت بیننا وبینکم۔ نویں بات اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کریں گے۔ اور آخری بات وإلیہ المصیر، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو کر دوبارہ پہنچنا ہے۔ پھر کہا جو آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کے لیے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آخرت کی کھیتی کرے گا، دنیا میں نیک اعمال کرے گا، آخرت کے لیے نزد لہ فی حرث، محنت تھوڑی کرے گا تو بھی اللہ بہت بڑھا دیں گے، بڑھا کر اجر ملے گا۔ اور جو دنیا کے لیے کرے گا نؤتہ منہا، اللہ کہتے ہیں دنیا میں سے کچھ دیں گے، سب کچھ نہیں ملے گا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جن نے صرف دنیا کمائی اور آخرت کو بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں مشرکین اور کفار رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ اللہ کہہ رہے نبی کو آپ کہہ دیجئے میں اس دعوت پر تم سے کوئی عوض تو مانگتا نہیں، رشتہ داری کا خیال کر لو۔ اس لیے کہ یہ جتنے قریش کے لوگ تھے مشرکین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی رشتہ دار تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا، آپ کہہ دے بھائی تم لوگ رشتہ داری ہی کا پاس کر لو، میرے راستے میں رکاوٹیں اور مصیبتیں تو نہ ڈالو۔ پتہ یہ چلا جب آدمی دعوت کا دین کا کام کرتا ہے تو اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عام طور پر اپنوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، پھر اللہ حالات موافق کر دیتے ہیں۔ آخرت کی نعمتیں کسے ملیں گی؟ اللہ نے پہلے بتایا وما عند اللہ خیر و ابقا، آخرت کی نعمتیں کوالٹی میں بہت بہتر ہیں دنیا سے، و ابقا، اور سدا بہار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔ کس کو ملیں گی؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا وہ مؤمنین ہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری بات، گناہ کے کاموں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ چوتھی بات، غصے میں معاف کر دیتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ کے حکم کو جب بھی اور جیسا حکم ہو قبول کرتے ہیں۔ چھٹی بات، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ساتویں بات، وامرہم شورا بینہم، آپس کے مشورے سے کام کرتے ہیں۔ مشورہ کرنا سنت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بہت سے اور پہلو جو نہیں ہوتے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ آٹھویں بات، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نویں بات، اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں۔ اور 10ویں بات کہ اگر ظلم ہو جائے، بدلہ لیتے بھی ہیں تو برابر سرابر بدلہ لیتے ہیں۔ ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ معاف کریں، لیکن اگر بدلہ لیتے ہیں تو اس میں حق سے تجاوز نہیں کرتے۔ پھر کہا اللہ ہی بیٹے اور بیٹیاں دیتی ہیں، کائنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا، انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جس کو چاہیں اللہ لڑکی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ علماء نے کہا پہلے لڑکی کا ذکر کیا تو پتہ چلا لڑکی ہونا بھی بابرکت ہے، اور اگر کسی کے یہاں لڑکی پہلے آ جائے تو وہ بھی برکت کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وحی 3 طریقے سے آتی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے نبی پر کہ اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات القاء کر دی جائے، ڈال دی جائے۔ یاد رکھیے الہام اس کو کہتے ہیں، اور یہ وحی ہے نبی کے لیے۔ عام آدمی کا الہام حجت نہیں ہے، دلیل شرعی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، پردے کے پیچھے سے، اس کا مطلب صرف آواز ہے اللہ کی، اللہ نظر نہ آئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی لیکن انہوں نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ تیسرا طریقہ، یرسل رسولا، اللہ کسی فرشتے کو بھیجیں، وہ فرشتہ وحی لا کر سنائے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی اور کہا کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے، اور یہ قرآن واضح ہے، یعنی واضح نصیحت کے اعتبار سے۔ احکام مراد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی قرآن سے احکام سمجھ سکتا ہے۔ اجتہاد، استنباط کرنا یہ مجتہدین علماء حضرات ہی کا کام ہے، عوام یہ کام نہیں کر سکتے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی اپنی حالت یہ ہے، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے منہ چھپاتے ہیں، اس بچی کو دفن کرنے کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ یہ کتنی قابل نفرت اور غلط سوچ ہے۔ اول تو یہ سوچ ہی غلط، پھر جو چیز اپنے لیے ناپسند کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کیسے ثابت کرتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ قرآن جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ بچے اور بچیوں میں امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے تذکرہ ہے، انہوں نے جب اپنے والد کو، خاندان کے لوگوں کو دعوت دی توحید کی، وہ نہ مانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلی بیزاری اور برات کا اعلان کر دیا کہ میں شرک سے اور تمہارے خداؤں سے بالکل بری ہوں۔ کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا جو مال و دولت میں بھی خوب ہوتا، جس کے پاس کرسی منصب ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی عام چیزیں ہیں، دنیا کی روزی ہے، وہ ہم نے کسی کو نہیں دی، اس کی تقسیم کا اختیار تمہیں نہیں دیا۔ اللہ براہ راست تقسیم کرتے ہیں، کسی کو روزی زیادہ، کسی کو کم۔ تو یہ نبوت جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کو یہ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ انہیں کیا حق ہے بولنے کا؟ اللہ کو اختیار ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ یہ مال و دولت کوئی فخر کی یا لالچ کی یا رشک کی چیز نہیں ہے۔ اللہ چاہتے تو ان کافروں کے گھروں کو دنیا ہی میں سونے چاندی سے بھر دیتے، لیکن ہوتا کیا،
دوسرے لوگ بھی لالچ کرتے، لوگ ایمان چھوڑ دیتے، ورنہ اللہ ایسا کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی یہاں ساری دنیا بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے تو دنیا میں اس کا ایک نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، وہ نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، شیطان اس کا ساتھی بن کر اس کو گناہوں پر اکساتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ یہ ذکر اللہ پھر انسان کو شیطان سے پھر بچاتا ہے اور انسان کو اللہ کی حفاظت میں لاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو شیطان کے انسان جو ہے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، ایک روایت میں عالم کا لفظ بھی آیا ہے۔ نشانی کا مطلب کیا ہے؟ قیامت سے پہلے آئیں گے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں اور قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے اور دین اسلام کو دنیا میں مکمل طور پر نافذ فرمائیں گے۔ سورۃ الدخان، عربی زبان میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ شروع میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن بابرکت رات میں اترا ہے۔ علماء نے کہا اس سے لیلۃ القدر مراد ہے، اس لیے کہ شب قدر بڑی بابرکت رات ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ اس رات میں اترا۔ اس کے بعد 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آسمان دنیا سے اتارا جاتا رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ اس دن کا انتظار کریں جس دن آسمان پہ دھواں ہوگا۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری میں اس کی ایک تفسیر آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کی مسلسل مخالفت کی وجہ سے بد دعا کی تو مکے پر سخت قحط پڑا، اتنا شدید کہ لوگ ہڈیاں مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ دعا کریں قحط ختم ہو جائے، ہم ایمان لائیں گے، لیکن حضور نے دعا فرمائی قحط ختم ہو گیا، ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے بھی ان کی اس نافرمانی اور ناشکری کا ذکر کیا ہے۔ بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دخان کا واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، ایک دھواں آئے گا اور بہت سخت دھواں، یہ قیامت کی ایک زبردست نشانی ہوگی۔ پھر زقوم کے درخت کا ذکر ہے جو ان دوزخیوں کو ملے گا کھانے کے لیے، اتنا سخت زہریلا کانٹے دار کہ یہ ایک مستقل عذاب ہوگا۔ پھر جنت کی نعمتوں کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا کہ جنتیوں کے لیے بڑی پرامن جگہ، باغات ہیں، چشمے، باریک اور موٹے ریشمی لباس، مجلسیں سجی ہوں گی، آمنے سامنے بیٹھیں گے، حوروں سے شادیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب کرے۔ سورۃ الجاسیہ، عربی زبان میں ہے جاسیہ کا مطلب گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ اس صورت میں اس کا ذکر آیا۔ اللہ تعالی شروع میں توحید کے دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لے آئے، کچھ ایمان نہیں لائے لیکن ان کو ان دلائل پر یقین ہے۔ کون سے دلائل؟ آسمان سے رزق اترا، زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو گئی، یعنی اس سے غلہ نکل رہا ہے، اور ہوائیں چل رہی ہیں۔ پھر یہ آسمان و زمین کے دوسرے نظام ہیں، سورج چاند کے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان نہ لائے اور نہ دلائل پر ان کو یقین ہے، ان کے پاس عقل سلیم تو ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یقین کر کے ایمان لے آئیں گے۔ کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ ایمان لائے ہی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے عقل سلیم استعمال کریں اور وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نبی کو کہتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت دی ہے۔ یاد رکھیے شریعت دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقائد اور ایک مسائل۔ عقائد میں تمام انبیاء کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جو ہے وہ نقطہ نظر ہے، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شریعت کے مسائل زمانے اور لوگوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بدلتے رہے، شریعت کے مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور بہت سے مسائل منسوخ بھی ہوئے، لیکن ہمارے نبی کی شریعت
اب نہیں بدلے گی۔ یاد رکھیے نسخ بھی مسائل میں ہوا ہے، عقائد میں نہیں ہوتا کہ عقیدے بدلتے رہیں۔ اس کے بعد محروم القسمت لوگوں کا تذکرہ کیا، 4 علامتیں۔ افرأیت من اتبع الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود اور خدا بنا لے، اس کی عبادت کرے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، علم ہے اس کے باوجود گمراہ ہے، عقل سلب ہو گئی، ہدایت اور توفیق سلب ہو گئی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، آنکھ کانوں پر اور دل پر مہر لگ گئی، کوئی بات اندر نہیں جاتی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور آنکھوں پر پردہ چھا گیا، صحیح بات نظر نہیں آتی۔ ایسے آدمی کو کون ہدایت دے گا؟ قیامت کے دن کا ایک مرحلہ، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور انہیں اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ انبیاء اور صلحاء بھی تھوڑی دیر کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے، لیکن ان کا بیٹھنا بہت کم وقت کے لیے ہوگا، اور دوسرے لوگ خوف و دہشت سے ان کے دل بھی پھٹ رہے ہوں گے، نگاہیں چڑھ رہی ہوں گی، گھٹنے کے بل گرے ہوں گے جہنم کو دیکھ کر اور وہاں کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر۔ اور اللہ کہہ دیں گے کافروں سے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تم بھول گئے آج کے دن کو، دنیا میں سوچا آنا ہی نہیں ہے کبھی قیامت کے دن، اور ہم نے تمہیں بھلا دیا، یعنی تم ہماری رحمت سے محروم ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔